حالیہ ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے دوران وزارت سائنس و ٹیکنالوجی نے انتخابی عمل کو شفاف، سہل اور جدید بنانے کے لیے مقامی سطح پر ایک جدید الیکٹرانک مشین تو تیار کر لی ہے، لیکن اس حوالے سے قانون سازی کے علاوہ ان مشینوں کو نادرا اور الیکشن کمیشن کے ساتھ منسلک کرنے کے ساتھ ساتھ لاکھوں جدید مشینوں کی بھی ضرورت ہوگی، جو کہ ناممکن نظر آتا ہے۔ لہٰذا آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک مشینوں کا استعمال ابھی ممکن نہیں۔ یاد رہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماتحت ادارے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس یا NIE نے ووٹ ڈالنے کے لیے مقامی سطح پر ایک جدید الیکٹرانک مشین تیار کر لی ہے، جس کو استعمال کر کے شفاف، کم خرچ اور سہل طریقے سے انتخابات منعقد کروائے جا سکتے ہیں۔ NIE کے ڈائریکٹر جنرل عبدالحمید سومرو نے بتایا کہ الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین کے پروٹوٹائپ یعنی نمونے کی تیاری ان کے ادارے کی بڑی کامیابی ہے، جسے مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تاہم انتخابات میں قابل استعمال بنانے کے لیے اس میں کچھ مزید خصوصیات کا اضافہ کرنے کی ضرورت بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں استعمال کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین کو نادرا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے منسلک کرنا ضروری ہوگا، لیکن واضح رہے کہ پروٹوٹائپ کو اس حالت میں انتخابات کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ خیال رہے کہ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ایک حالیہ ٹویٹ کے ذریعے پاکستان میں تیار کردہ الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین کی خوشخبری سنائی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں تیار کی گئی ہے اور اس کا مقصد ملک میں شفاف اور دھاندلی سے پاک انتخابات کو ممکن بنانا ہے۔ یہ خبر عام ہونے کے بعد سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین بنا تو لی ہے، لیکن اس کا عملی استعمال کب تک ممکن ہو سکے گا؟ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات سن 2023 میں ہونے ہیں، تو کیا 2-2.5 سال بعد ہونے والے الیکشن میں ووٹرز الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں گے؟ یہ جی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس جو ہے اس نے ہم نے یہ مشین تیار کی ہے الیکٹرک ووٹنگ کے لیے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ یہ ہے جس کے اوپر سارے انتخابی نشان جو ہے وہ آتے ہیں، اور دوسرا یہ حصہ جو ہے یہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہے۔ جب ایک دفعہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے ووٹر اندر چلا جاتا ہے تو پریزائڈنگ آفیسر پھر اس مشین کو الاؤ کر دیتا ہے، آپ کسی بھی نشان کے اوپر آپ جو ہے وہ کلک کر سکتے ہیں۔ ذرا آن کریے، یہ پریزائڈنگ آفیسر نے آن کر دی۔ اب لیٹ سے میں جو ہے وہ بیٹ کے اوپر اپنا جو ہے وہ مہر لگا رہا ہوں، بیٹ کے اوپر مہر لگا کے یہ میں اوکے کر دوں گا اور یہ میری ووٹ جو ہے الیکٹرک ووٹ بھی کاسٹ ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا اس طرف جو ہے وہ پیپر بیلٹ بھی جو ہے وہ پرنٹ ہو کے باہر آ جائے گا، یعنی اس کی الیکٹرک بھی ہوگا اور پیپر بیلٹ کے اوپر بھی ہوگا۔ یہ مشین جو ہے اب ہم اس کے ساتھ نادرا کے ساتھ، نسٹ کے ساتھ، کامسیٹس کے ساتھ جو ہے یہ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل آخری مراحل میں ہے اس کی، یہ بڑا زبردست کام جو ہے وہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس نے اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کیا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی جو ووٹنگ ہے اس کو ہم الیکٹرک مشینز کے اوپر لے کے جائیں، تاکہ اس میں جو ہم نے دیکھا ڈسکا میں جو کچھ ہوا، باقی جگہوں پہ جو کچھ ہوا یہ نہ ہو، اور ایک الیکشن امن سے بھی ہو سکے اور دھاندلی کا جو خطرہ ہے وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو سکے۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ بہت ایمفیسس ہے، پرائم منسٹر صاحب کا یہ بہت اس کے اوپر جو ہے فوکس ہے، اور اس کے لیے ہی ہم یہ ایفرٹ جو ہے اب کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے NIE کے سربراہ عبدالحمید سومرو کا خیال ہے کہ الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین کو قابل عمل بنانے میں ابھی وقت درکار ہوگا، بلکہ اس بات کا انحصار پوری طرح اس بات پر ہوگا کہ حکومت اس سلسلے میں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ماضی میں بعض مخصوص حلقوں کے انتخابات میں ووٹنگ مشین استعمال کرنے کے تجربات کیے ہیں، جو زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوئے۔ ماضی میں استعمال ہونے والی ووٹنگ مشینیں چین سے حاصل کی گئی تھیں، اور الیکشن کمیشن کے بعض ذرائع کے مطابق ان میں معلومات کے غیر محفوظ ہونے کے امکانات موجود تھے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ NIE کی پیش کردہ الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین پوری طرح پاکستانی ہے، اور اس میں بعض بہت بنیادی چیزوں کے علاوہ تمام مصنوعات مقامی استعمال کی گئی ہیں، اس لیے اس مشین سے معلومات کے غیر محفوظ ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں ہوگا۔ حکام کے مطابق ووٹنگ مشین کے پروٹوٹائپ کو پوری طرح محفوظ بنایا گیا ہے، اور اس میں ووٹر کی شناخت ظاہر ہونا، ووٹ کے گم یا غلط ہونے کے امکانات بالکل موجود نہیں۔ تاہم رازداری اور مزید تحفظ کا انحصار بڑی حد تک اس سافٹ ویئر پر ہوگا جو اس مشین کو نادرا یا الیکشن کمیشن سے منسلک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ NIE میں الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین سے متعلق پروجیکٹ کے سربراہ کامران بھٹی کا ماننا ہے کہ اگر حکومت دلچسپی لے تو آئندہ 2-2.5 سال میں مشین کے استعمال کو قابل عمل بنانا ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تصور پیش کر دیا ہے، اب اگر پوری سنجیدگی کے ساتھ کام ہوتا ہے تو 2 سال میں ہم اس مشین کو انتخابات میں استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مشین کو اس قابل بنانا ہوگا کہ اس میں ووٹرز کا ڈیٹا موجود ہو اور ووٹ ڈالے جانے کے بعد نتیجہ جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں پہنچ جائے۔
یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین کو GPS یا کسی دوسرے طریقے سے نادرا کے ڈیٹا بینک اور الیکشن کمیشن سے بھی منسلک کرنا ضروری ہوگا، لیکن ہمیں اتنے بڑے ڈیٹا تک رسائی اور اس کا استعمال ممکن بنانے کے لیے مخصوص سرورز بھی درکار ہوں گے۔ کامران بھٹی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کسی مشین کا پروٹوٹائپ لیبارٹری یا تحقیقی ادارے کی ورکشاپ میں بنایا جاتا ہے اور پروٹوٹائپ کو عملی میدان میں استعمال سے قبل تجارتی سطح تک پہنچانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عام انتخابات کے لیے لاکھوں کی تعداد میں الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشینوں کی ضرورت ہوگی اور اتنی بڑی تعداد کوئی تحقیقاتی ادارہ تیار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے چھوٹا موٹا کارخانہ لگانا پڑے گا اور کافی بڑی تعداد میں انجینئرز اور ماہر کاریگروں کو تربیت بھی دینا ہوگی۔ یاد رہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان بھر میں تقریباً 1 لاکھ پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے، جبکہ ہر پولنگ اسٹیشن میں 1 سے زیادہ پولنگ بوتھ ہوتے ہیں۔ سال سن 2023 میں متوقع انتخابات میں پولنگ اسٹیشن کی تعداد میں اضافے کے امکانات موجود ہیں، تو ایسے میں پاکستان کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تمام نشستوں کے انتخابات کے لیے 2.5 سے 3 لاکھ الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشینوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مشینوں کی تیاری کسی کارخانے میں ہی ممکن ہو سکتی ہے اور اس سارے پروجیکٹ کے لیے کثیر رقم کی بھی ضرورت پڑے گی۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ متعارف کروانے سے نہ صرف دھاندلی کے رجحان کی حوصلہ شکنی ہوگی بلکہ انتخابات پر اٹھنے والا خرچہ بھی کم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹ کاسٹنگ مشین متعارف کروانے سے پہلے اس سلسلے میں قانون سازی بھی کرنا ہوگی، جو الیکشنز ایکٹ سن 2017 میں ترمیم یا نئے قانون کے ذریعے بھی ممکن ہو سکے گی۔ تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سلسلے میں قانون سازی پر کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں اس کے حق میں ہیں۔ قمر دلشاد نے کہا کہ بھارت سن 2020 کے اوائل سے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال کر رہا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز یعنی EVM کے بارے میں وقتاً فوقتاً انڈیا کی سیاسی جماعتیں آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ ٹیکنالوجسٹ کہتے ہیں کہ انڈیا کی ووٹنگ مشینوں کو ہیک کیا جا سکتا ہے، بلکہ سن 2014 کے عام انتخابات میں ان مشینوں کے ذریعے دھاندلی بھی کی گئی تھی۔ انڈیا کی عدالتوں میں ان ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے خلاف کئی کیسز بھی زیر سماعت ہیں، لیکن بھارت کا الیکشن کمیشن ان دعووں اور خدشات کو سختی سے مسترد کرتا رہا ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ یہ مشینیں مکمل طور پر فول پروف ہیں۔ خیال رہے کہ انڈیا کے انتخابات میں لگ بھگ 16 لاکھ مشینیں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک مشین پر زیادہ سے زیادہ 2000 ووٹ ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور ووٹنگ کے بعد ان مشینوں کو پرانے طرز پر سیل کر کے ان پر ایک سیریل نمبر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مشینیں پھر کاؤنٹنگ سینٹر پر حکام اور پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں کھولی جاتی ہیں۔ بھارت میں اب تک 3 پارلیمانی اور 113 اسمبلی انتخابات EVM کے ذریعے منعقد کیے جا چکے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے استعمال سے ایک پارلیمانی نشست کا نتیجہ محض 5 گھنٹوں میں سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے ووٹوں کی گنتی میں 40 گھنٹے تک لگ جاتے تھے۔ بھارت کے ریسرچرز نے سن 2017 میں ریاستی انتخابات کے حوالے سے کی گئی ایک تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ ووٹنگ مشین کے استعمال سے انتخابی دھاندلی کے واقعات تقریباً ختم ہو گئے۔ اس سے غریب اور کمزور طبقے ووٹ ڈالنے کے لیے باہر آنے لگے اور انتخابات میں مقابلہ پہلے سے بڑھا۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان اگلے الیکشن سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم فائنل کر پاتی ہے یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔